صبح بدا من طلعته. تھا وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا. اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی حضرت بہلول دانا سے. فرمانے لگے پوچھو بھئی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی؟ اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے آگ سے بنا ہے تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی. کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کوئی نہیں آتا. دیکھا نا پڑ گیا نا سوچ میں. نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا, اینٹ کا نہیں. مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں, کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا. مضبوط روڑا پڑا تھا. حضرت بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا. اب اس سر میں روڑا لگا, خون بڑا بہہ گیا. جا کے اس نے کوتوالے شہر کو سمجھ لے SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے. بلا لیا. وہ SHO کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں. اس نے کہا جی مار دیا. آپ دیکھیں بلا لیا. کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے, اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے ہیں. آپ آ گئے, تشریف لائے. تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو توڑ دیا ہے. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں توڑا, میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے. 3 سوالوں کا ایک جواب. اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو. اس نے کہا جی کیا سوال کیا آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا, درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگے دکھا درد. بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر, وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی پر ہے تو صحیح نا. تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا, تو قیامت میں نظر آئے گا. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا, میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا؟ پکڑ جا کے اس کو. آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے. تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ نہ مٹی. فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی. فرمایا اسے بھی ہوگی. ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی. ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی, نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی, بہت ساری جگہوں پہ. اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی. دنیا ہی دنیا, یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی. کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہوں. کوشش کریں. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو, دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے, اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. اب ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے. پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا. 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں, معاملات ہوتے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا, 5 وقت جمع ہونا. حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. عرض کی حضور حج کرنا, مختلف رنگ, مختلف نسلیں, مختلف قبیلے, مختلف بولیاں, لیکن جب حج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا, گفتگو بھی ایک ہی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک.
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور یہ حج جو ہے نا اس میں بڑی یکسانیت ہوتی ہے، ہر رنگ ہر نسل کا آدمی ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک جگہ پہ پرو دیا جاتا ہے، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ محبوب فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر زکوٰۃ، صدقات، خیرات اسلام کی مضبوط بنیاد ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ غریب امیر کو دیتا ہے، امیر غریب کو دیتا ہے، اور غریب امیر سے لیتا ہے تو ایک رشتہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے۔ محسن کا اور احسان مند کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جملے بولتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ان کے جذبات ٹھنڈے میٹھے اور اچھے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ حضور فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے، تو پھر صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہماری رعایت فرما دے، پھر ایک رحمت کی نظر کر دے، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی۔ فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ، فرمایا مالک تیرے لیے کیا، کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا، مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، معاذ اللہ بے ادب ہے؟ میرے بھائی سمجھ لے اچھی طرح اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھا لے کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹا سا بھی خیر کا کام۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے، بنیاد تمہاری نیت ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا ہے۔ اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے، لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی۔ نیتیں اچھی کریں، بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نہ، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا ہے۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے، بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا۔ ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے یہ تانگی ساڑی زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھوٹے، ساکو مار نہ شاکر کستاں وچ یک لخت مکا تیری جان چھوٹے۔ عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت، وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی، بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا تھا، تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے۔ اسلام اس اذیت کا قائل ہے۔ اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے، گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے تھے، ٹکڑے کرتے تھے وجود کے، اذیت دیتے تھے۔ تو جب کوئی آدمی کسی کے نرگے میں آ جاتا تھا نا، قابو میں آتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے۔
मुझे जल्दी मार डाले, जल्दी कत्ल कर डाले। ये उनका मिजाज होता था, रवैया होता था। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम दुश्मन पर गालिब आ गए। जब गालिब हुए तो उसने माज़अल्लाह हजरत अली पर थूक दिया। काफिर था, उसका इरादा यह था कि मैं हजरत अली को गुस्सा दिलाता हूं ताकि ये मुझे जल्दी मार दे, लेकिन उसे नहीं पता था ये अली है। उसे नहीं खबर थी कि ये जो खमीर है ना, इनकी तरबियत मदीने वाले महबूब ने फरमाई है। यहां जो चमक दमक है उसका रंग सारी दुनिया से निराला है, अनोखा है, शानदार है, वजादार है, कमाल है। कहा हजरत अली पर माज़अल्लाह में ये काम करता हूं ताकि वो जल्दी कत्ल कर देंगे, लेकिन जब उसने मौला अली की तरफ ये नाजेबा हरकत की तो हजरत अली ना तलवार छोड़ के पीछे हट गए। तवज्जो करना, रिजल्ट देखना। मौला अली पीछे हट गए और फरमाने लगे जा तू आजाद है। वो कहने लगा मैं आजाद हूं, किस तरह, कैसे? तो हजरत अली फरमाने लगे मेरा तेरा जाती झगड़ा तो कोई नहीं ना, न तूने मेरी जमीन पे कब्जा किया, ना मेरा माल लूटा, ना मेरी इज्जत पर हाथ डाला। मेरा तेरा झगड़ा अल्लाह की रिजा के लिए, खालिस इसलिए कि तू अल्लाह की नाफरमानी कर रहा, खालिसतन इसलिए तेरा और मेरा ये झगड़ा है। बाकी जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि अब तूने मेरी जात शामिल कर दी, अब तूने मुझे तकलीफ दे दी, अब तूने मुझे अजियत में मुब्तला कर दिया। तो हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे अब जात आ गई है मेरी बीच में, अब मेरी जात बीच में आ गई है। अब अगर मैं तुझे कत्ल करूंगा तो लगेगा मैंने अपने जाती गुस्से में कत्ल किया है। लिहाजा अब मामला यह है कि मैं तुझे आजाद करता हूं, अब तू छुट्टी कर सकता है, जा सकता है, दोबारा कभी मेरे हाथ आएगी तो देखी जाएगी। मौला कायनात ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो हजरत अली का गुलाम बन गया। वो गुलाम बन गया, कहने लगा अली अब समझ आई है कि दीन कितना शानदार है, दीन कितना आला है, दीन की कदरें कितनी पाकीज़ा और कितनी हसीन है और कितना मुनव्वर है महबूब करीम का दीन। आप मुझे कलमा ही पढ़ा दे। गोया जो बंदा तलवार से फतह ना हो सका वो मौला अली के खुलूस से फतह हो गया। हजरत अली के खुलूस से, लिल्लाहियत से, अल्लाह के साथ जो उनका रिश्ता था उस रिश्ते की बरकत से वो आदमी फतह हो गया। मेरे भाई हमारे मामलात के अंदर लिल्लाहियत खत्म होती जा रही है, खुलूस नहीं रहा। करामतें हैं, कहानियां हैं, दास्तानें हैं, इल्जामात है, झूठ है, फरेब है, फ्रॉड है, बड़ा कुछ है। अगर नहीं है तो खुलूस नहीं है, अगर नहीं है तो हमारा अल्लाह और उसके रसूल के साथ रिजा वाला मामला नहीं है। किसी चीज को उसकी हकीकत की बजाय हम तसव्वुरात की दुनिया में जाके, ख्यालात तो हम बात और अफवाहों की दुनिया में जाके उसको कबूल करते। याद रखो जिन लोगों की जिंदगियां अल्लाह की रिजा के लिए थी वो लोग बड़े अच्छे थे, बड़े खुशबख्त थे, बड़े खुश नसीब थे। उन्हें बदर के मैदान में गर्दनें कटाने में भी बड़ा ही मजा आया था। उन्हें आप देखे ना, ओहद के मैदान में जाने देने में भी उन्हें बड़ा मजा आया। जब आदमी में खुलूस होता है तो उसके लिए जान कुर्बान करना भी आसान हो जाता है, लेकिन जब खुलूस नहीं होता फिर गुफ्तगू होती है, फिर बातें होती हैं, फिर दास्तानें होती हैं, फिर कहानियां होती हैं, फिर लबो लहजा होता है, फिर मंसूबा साजी होती है, फिर हीले बहाने, फिर सूरे कुबरे जोड़ के लोग कहानियां और दास्तानें बनाते हैं। खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की बारगाह में झुके, इबादतों का, रियाजतों का, तिलावतों का जितना अल्लाह हमें मौका देता है उसमें खुलूस शामिल करने की कोशिश करें, लिल्लाहियत शामिल करने की कोशिश करें, अल्लाह की रिजा शामिल करने की कोशिश करें। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना हजरत माज इब्ने जबल को जब यमन के लिए रवाना करने लगे तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी नसीहतें फरमाई। उन नसीहतों में दर्द बड़ा था। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने उन्हें बतलाया था कि जब तुम वापस आओगे तो मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, तुम मेरी कब्र से गुजरोगे। अखां जदों मिटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नूं मैं खाने विच, जाम टुट जाणगे ते मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे। गलियां दा अयाना ते सियाणा मैनू रोवेगा।
اور کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی، مجھے بڑی پسند ہے. کہنے لگے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، او کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی ہو. بک بک روسن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدو کیتی پھر پہ جانی تھرتھلی ہو. کوچ نصیر اساں جدو کیتی پھر پہ جانی پھر کمال ہو جائے گی. بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا معاذ جب تم واپس گزرو گے نا تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے، ملاقات نہیں ہوگی. تو وہ جو نصیحتیں تھی نا اس موقع پر جب آپ گویا کسی سے آخری ملاقات کر رہے ہوتے، ان نصیحتوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، وہ تو جاتے جاتے کی بات لے سجنا سا توڑ نبھائی کہ جان ہی دیتی راہ تیرے، وہ جو جاتے جاتے کی گفتگو ہوتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے بڑا کمال ہوتا ہے. اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ لمحے میسر آتے، جو اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں. حضور کوئی خاص نصیحت تو نبی پاک نے بڑا کچھ فرمایا. ایک جملہ حضور نے یہ کہا معاذ عمل جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا. اور محبوب نے فرمایا تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا. بولیے خلوص کے ساتھ کرنا، للہیت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے. للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار کے ساتھ کرنا. میرے بھائیوں یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتا ہوتا ہے. آپ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے. اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے. اللہ ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھو. جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے، جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے. ہم سمجھتے ہو ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے، فلانا نہیں پڑھ رہا، تو تم کیا اپنی عقل کے طور پہ پڑھ رہا ہے؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 پارے پڑھتا ہوں تو کس پہ احسان کرتے تو 2 پارے پڑھ کے رویا کر کہ اگر مالک تو بڑا قریب نہیں. بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں، تو انہیں فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے. رویا کر، پڑھ کے رویا کر. راتی ساری کر زاری، او نیند اکھاں تھی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے. مہربانی کریں، ڈریں، نیکی کریں تو پھر ڈریں، پھر احساس پیدا کریں، پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائے کہ توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی تو عشاء کی نماز تھی. یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی. عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی، رو رہے، کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ. مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا، لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بڑا نوازتے ہیں. قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا. میں نے کہا کہ وہ
اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا. کہتے میں تہجد کا وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی. کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دے, قیامت میں رسوا نہ کر دے. یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے, وہ تو سہمے ہوئے تھے. وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں, اس نے بلا لیا, یہ اس کا کرم نہیں. حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے, کہتے مالک تو کتنا کریم ہے, یہ بے ایمان رہ گیا, تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا. وہ رو پڑ. یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے. نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے, وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں, کنڈیاں میرے پاس ہیں, میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا. اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ ہم میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ. اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں, میں اکیلا نیک ہوں. نہ ایسا کریں, اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں, اپنی توجہ اپنے معین الملت والدین, عطائے رسول, ہند الولی, غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی, حضرت خواجہ اجمیر, شاہ اجمیر, والی ہندوستان. آخری عمر میں نا سارا دن روتے گزر جاتا, ساری رات روتے گزر جاتے, ذرا سی کوئی بات کرتا تو رو پڑتے, آنکھیں آنسوں سے بھری رہتی. کئی دفعہ آپ نے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار تو ایک بات کی جان نہیں چھوڑ رہا. تو خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے کہا کہ آپ مرشد سے بات کریں, اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے. ہر وقت اس کے آنسو کی کریے, عاشق دا کامی رونا تونا, تبھی نہ رویو نہیں منظوری. یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے, پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری. ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے, میں نے کہا سونیا لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے, تم نے تو کمال کر دیا. 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا, دنیا کچھ نہیں کرتی. تم نے 50 سال ساری رات مسلح پہ بیٹھ کے رب راضی کیا. تو شہزادہ تھا, حضور کی اولاد تھا, لیکن معین الدین تیرا ایک پلاٹ بھی نہیں. تو نے طالب علم پالے, انہیں غریبوں کو دیا, تو نے نوازا, کوئی شے نہیں تیرے پاس, ہر چیز تو نے. ساری رات روتے ہو, سارا دن روتے ہو. تو خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو خواجہ صاحب مجھے گلے لگا لی, چیخ مار کے روئے. کہنے لگے قطب الدین پتر داڑھی سفید ہو گئی, جانے کا وقت آ گیا. جو تو نے نیکیاں گنوائی ہیں وہ ہیں صحیح میرے پاس, پر یار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ایک بھی نہیں. تو بارگاہ تو دیکھ کتنی بڑی ہے, رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ان میں سے ایک بھی نہیں. تو آستانہ دیکھ کتنا بڑا ہے, کیا پیش کروں گا, کیا عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں, کس طرح. وہ یار جو بڑے تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, وہ تو بڑی آزمائش میں تھے. لیکن میرا آپ کا رٹا 2 نمازیں پڑھ کے 6 نمازوں کا دعویٰ کرنا اور لمبی چوڑی کہانیاں بنانا اور اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا, اس سے تھوڑا باہر آئیں. رزق بھی میرا اللہ ہی دیتا ہے. جب یہ نظریہ بن گیا, جب یہ ذہن بن گیا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے, دینا اللہ نے ہے, عطا کرنے والا اللہ ہے, نوازنے والا اللہ ہے, تو پھر ساری توجہ دنیا داروں کی طرف رکھنا. میں اللہ والوں کی طرف توجہ رکھنے کا قائل ہوں, میں وہ سمجھتا ہوں ہم اس چیز کے قائل ہیں. لیکن وہ بھی کوئی آستانہ ہے کہ جہاں حق مرشد کا نعرہ تو بڑا لگے پر رب کا نام ہی نہ سننے کو ملے. یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جہاں یہ تو نعرہ زور سے لگے کہ جیوے جیوے مرشد جیوے, لیکن استغفار کا درس ہی نہ ملے. یا ہر وقت یہ بتایا جائے کہ یہاں آ گئے تو بچ گئے. کیسے بچیں گے؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے, حضور کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے. لیکن میرے دوستو یاد رکھنا, نبی پاک علیہ السلام نے بھی لوگوں کو جب رستہ دکھایا ہے تو رب کریم کا رستہ دکھایا ہے, اللہ کا رستہ دکھایا, اللہ کریم کا رستہ دکھایا. لوگوں رب کی طرف توجہ کرائی. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی اللہ کی جانب توجہ کرائی اور لوگوں سے یہ کہا کہ وہ اپنے رب کریم کی جانب اپنا ذہن رکھیں, اپنی توجہ اپنے اللہ کی جانب مبذول کریں. بڑے بڑے فقیروں کو مالدار ہوتے دیکھا, بڑے بڑے مالداروں کو فقیر ہوتے دیکھا.
میں ربیہ کہا کرتی تھی، بڑی نیک اور صالح خاتون تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں نا بڑے امیر آدمی کی بیوی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ چھت پہ بیٹھی تھی تو نیچے فقیر مانگنے والا آیا، اس نے بڑے درد سے صدا کی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کچھ دینے کا دفع کر، ان لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے۔ کہتی میں میکے سے بھی بڑا مال لے کے آئی تھی، میرے ماں باپ بڑے امیر تھے تو میں نے نا چوری اپنے خاوند سے نظر بچا کے باتھ روم جانے کے بہانے گئی اور نیچے جا کے 5 دینار میں نے اس فقیر کی ہتھیلی پہ رکھے۔ کہتے اس نے 5 دینار دیکھے، پھر میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے۔ کہنے لگے بی بی رب تیرا بھلا کرے، میں 3 دنوں کا بھوکا ہوں۔ کیوں چلا گیا؟ میں گھر آ گئی، میں باہر آئی تو میرا شوہر کہنے لگا تو اتنی اب اتنی تو تیز ہو گئی ہے اور تو اتنی خود مختار ہو گئی ہے، میرے بغیر پوچھے مال خرچ کرے گی، جا تجھے 3 طلاقیں۔ کہتی میں بالدار اور وزادار باپ کی بیٹی تھی، طلاق لے کے گھر آئی تو میرا باپ ٹوٹ کے چارپائی پہ چلا گیا۔ اوہو یہ کیا بن گیا؟ کتنی بڑی تکلیف رہی۔ 1-2 سال کے بعد میرے ابا نے میری شادی کر دی۔ اب جس شوہر کے پاس گئی وہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، اللہ نے بہترین صلہ دیا۔ کہتی چھت پہ بیٹھی تھی، دروازے پہ فقیر آیا، میں نے شوہر سے کہا کچھ دے دوں؟ کہنے لگا 5 نہ دینا، 15 دینا، 20 دینا، میں فقیر ہوں، میں نے فقر سے دولت دیکھی ہے، اسے خالی نہ لوٹانا۔ کہتی ہے کہ میں نیچے گئی اور جب میں نے اس کی طرف دینار بڑھائے تو میری چیخ نکلی، پیسے پھینک کے میں بے ہوش ہو کے گری۔ میرا شوہر نے آ کے اٹھایا، اندر لے گیا، پانی منہ پہ چھڑکا، کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ جو مانگنے آیا یہ میرا پہلا شوہر تھا، وہی تھا جو کہتا تھا کہ تو 5 دینار دے یا جا تجھے 3 طلاقیں۔ پڑھو نا حدیث پاک، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گنجا تھا، گنجا، کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو مفہوم کے لحاظ سے، لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں۔ ایک گنجا تھا، کوئی شے نہیں تھی، سر پہ بال بھی نہیں تھے، رویا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا بال آ جائے اور تھوڑا مال آ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئیں، لائنیں لگ گئیں، مال ہی مال ہو گئی۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ کوڑا تھا، اس کو جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ شفا بھی ہو گئی، گائیں بھی دے دی، بھینسیں بھی دے دی، مال ہی مال ہو۔ پھر ایک کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں مل لیں اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے۔ اونٹ ہی اونٹ ہو گئے۔ جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں آگ، آزمائشاں تیریاں، صحیح کہہ رہا ہوں، آزمائشاں تیریاں، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں، اے سونا پرکھیا جاؤں دا ہی پہلو نہ لگاں دے لگ۔ اللہ نے فرمایا آزمائش کرو۔ سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے، اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھا نہیں لگا، میرے خرچے ہی بڑے، دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں، حال ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا۔ کہنے لگا میں تو جدی پوچھتی رہی زیادہ ہوں، تو یہ کس پاگل نے کہا ہے؟ بھاگ جا۔ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے۔ کھیت کھلیان اجڑ گئے، پھر سے گنجا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا، اسے کہا کچھ دے، کہنے لگا خرچے ہی بڑے، اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے، کہے گا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا، میرے سے زیادہ تو پریشان بندہ ہی کوئی نہیں، کیا بتاؤں آپ کو، اتنا ٹیکس ہے، اتنا جرمانہ ہے، فلانی شیف، بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ۔ اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا۔ اس نے کہا اچھا دوڑ جا، میں تو رئیس اعظم ہوں، دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی۔ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے۔ پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ تو کہنے لگا رب کے نام پہ؟ یہ کھڑے ہیں اونٹ، جتنے تیرے دل کرے لے دا۔ اس نے کہا کیا مانا اس بات کا؟ کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں، میں تو اندھا تھا، میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی، پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا، میں کیا بتاؤں، میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا، اور اس نے روضہ رسول دکھایا، پھر اس نے ریاض الجنہ کے سجدے دکھائے، پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں، اس نے بڑا کچھ دیا، اس نے بڑا نوازا۔ میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم،
کسے در ملی نہ ٹوئی، اے واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف ہی ہوئی، یہ تو اس کا کرم ہوا۔ تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگنا وہ بھی دینے کو تیار، میرے پاس تو شے کوئی نہیں، تو مجھے تو اپنا پتہ ہے، میں تو کوئی شے نہیں تھا، کچھ نہیں تھا میرے پاس، یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ اور مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا، تیری آزمائش ہی کرنے آیا تھا، تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی، تیرا مال بھی سلامت رہے گا، تیری شفا بھی۔ اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں، چھوڑیں لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہے ہیں، کبھی بھی۔ میرے ایک بڑا سخی قسم کا سجن ہے، بڑا پیارا ہے، میں اسے سخی مانتا ہوں، میں نے اپنی پریشانیوں کے دنوں میں بھی اس شخص کو سخی دیکھا۔ ایک دن رات کو مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگا کدھر ہو؟ میں نے کہا میں گھر ہوں۔ نہیں اکثر سفر میں ہوتے ہو نا؟ میں نے کہا طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بس حال چال پوچھنا تھا۔ میں نے سمجھائی، میں نے کہا یار یہ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ رات کے 2 بجے کوئی حال پوچھنے کو فون تو نہیں نہ کرتا، کوئی مطلب ایسا تو مسئلہ نہیں نا۔ تو میں نے بیک کال کی، میں نے کہا یار میری بات سنو، مسئلہ کیا؟ کہ کچھ نہیں دل کر رہا تھا۔ میں نے کہا میری گل سن، رہے ایسی 4-5 سال کٹھے، میں تین جاننا، اصل بات کر۔ کہنے لگا مکان بھی بڑا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، پر وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، کچھ حالات اس قسم کے آ گئے کہ لوگوں کو بتاؤں بھی تو لوگ ماننے کو تیار نہیں، زیادہ نہیں، مجھے نا تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی 15-20 ہزار اگر مل جائیں میری ضرورت۔ آپ یقین کریں میں روتا رہا ساری رات۔ میں نے کہا مہربانہ تیرا کس طرح کریں گے، اس سے لے کے زمانہ استعمال کرتا تھا، پر بے پرواہی ویخ نہ سجڑ دی، جت کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجہ والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے۔ سجنا کسی نو کارا مل دی، کوئی کعبے خالی آوے، واللہ خیر الرازقین، تو کہتے تو دائیں بائیں نہ جا، رزق تو تجھے میں دوں گا، میں ہوں بہتر رزق دینے والا۔ اپنی نظر اللہ پہ رکھیں، نکل آئے اس معاملے سے باہر کہ میں کوئی بلا ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے، میرے پاس 6 ڈگری ہیں، مجھے 10 جگہ پہ تدریس کا شرف حاصل، اس سے نکلیں باہر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھنے جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی، بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ایک جانی، قربان جاؤں۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا۔ حضور بیٹھ گئے، کہا بزرگوں کیسے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا۔ 3 باتیں کہی بزرگوں نے اور نرالی کہی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں، بیکار وجود ہے، بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے، بچے دعا کرتے یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، اماں کو پردہ دے دے، بیکار ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، حضور کھل کے روئے، کھل کے۔ اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے، اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں۔
وہ بزرگوں نہ آپ جہاد کرے نہ آپ صدقات دے لا نبی نمازیں پڑھے آپ صدق دل سے آ جائے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا آنا تو شرط ہے کہ نہیں بھی آیا تو صحیح نہ پہنچے تو صحیح یاد ہے اس کو نہیں یاد ہے صدقہ تو خیرات کی جہاد کی تبلیغ آیا تو صحیح نہ ان اللہ بدائیگا عرفہ ثم تاب اللہ علیہ اور قرآن مجید نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کیا ہے بھلا نیکی کا بدلہ مگر نیکی احسان کا بدلہ صرف احسان ہم نہ احسان مندی نہیں کرتے مزاج نہیں پیدا کرتے اچھا کبھی احسان مانتے بھی ہیں تو کسی نے جو ایک دو احسان کر دیے ہیں نا اس کا مانتے اور ہمارے جو قریبی ہیں جو اپنے ہیں جن کے احسان گنے نہیں جا سکتے شمار نہیں کیے جا سکتے ہم پر سب سے زیادہ احسان ہمارے رب کریم کا ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں زندگی دی ہے وہ ہمیں رزق دیتا ہے اس نے ہمیں شعور دیا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑھ کر احسان ہمارے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا تو وجود ہی پورا اللہ کا احسان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رب کہتے ہیں میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا حضور کا سارا وجود ہی ہمارے اوپر احسان لیکن آپ دیکھ لیں اس احسان مندی کا جو خاص جذبہ ہونا چاہیے تھا اور ہمارے وجود میں اس کے جو اثرات ہونے چاہیے تھے اور ہماری طبیعت جس طرح جھکی ہوئی ہونی چاہیے تھی اس احسان پر وہ ہمارا مزاج نہیں بنتا الا ماشاءاللہ اور دنیاوی احسانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمارے والدین کا ہے اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو ان کا بھی شکریہ ادا کرو تو میں ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے گھر چھوڑنا تھا تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی تو میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں دیسی دیہاتی وہ ہم نہ ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی پھر مجھے مکان لے کے دیا 1-2 سال تک اس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا اور ان کی وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا شکایتیں بھی کرنے لگا تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا تو کیا دکھ سہے کیا تکلیف ہے اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے اور یہ تو تیرا محسن ہے اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی ہم جو پیر صاحب تک پہنچے ہم جو استاد صاحب تک پہنچے ہم جو دوستوں تک پہنچے ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے ہم جو اولاد تک پہنچے ہم جو سسرال تک پہنچے ہم جہاں بھی پہنچے اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے یہ پہلی درسگاہ ہے او بھائی تھوڑا سا نا اپنے ماں باپ کے لیے بازو بچھے ہوئے ہو محبت ہوئی ہو اور یار میرے رسول پاک کریم محبوب علیہ السلام معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے نہ فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں اگر تو کسی کا مشکور ہی نہیں تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو وہ بابا بلے شاہ صاحب نے نا کتے کی وفاداری کا بیان فرمایا ہے اور بڑی سمجھنے والی بات ہے بابا صاحب کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کے ہم مالک ہیں تو ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے نا فرماتے ہیں 1 روٹی کتے کو ڈالتے ہیں دوسری مانگے تو کئی دفعہ لوگ جوتا بھی مار دیتے ہیں
لیکن خود مالک جو ہے کتے کا وہ پنکھے کے نیچے اے سی کے نیچے سویا ہے، اور کتا جا کے صبح کسی درخت کے نیچے سوتا ہے، اور ساری رات مالک سویا ہوا ہے، یہ پہرے داری کر رہا ہے، اور کسی کو بھی اس کے گھر میں آنے نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں تو کتے کا مالک ہے تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ اور 4 سال بیماری آ جائے تو لوگ معاذ اللہ کے شکوے کرتے ہیں، اور تو جوتے مارتا ہے تو تیرا جانور تیرے گھر سے جانے کو تیار ہے، لوگ بوری میں ڈال کے بند کر کے چھوڑ آتے ہیں، اسے پتہ ہے مالک چھوڑ گیا ہے، لیکن گھر آنے سے پہلے بلی پھر آ جاتی۔ ایک برکی دا قدر پچھانن پامے مالک ہو من ستے۔ انسان کسی کا تو یاد رکھا جائے، اور جو لوگ احسان مند تھے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص کے پیچھے پیچھے ہرن چل رہا تھا، وہ ذرا میرے قریب آیا تو میں نے اسے آگے کہا کہ یہ ہرن تو بندہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، تیرے پیچھے کیسے چل رہا ہے؟ تو سعدی فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا اس کا بچہ مار رہا تھا، میں نے بچایا، میں نے اس کے بچے کو پانی پلایا ہے، گھاس کھلائی ہے، تو جب سے یہ دم ہلاتا ہلاتا میرے پیچھے ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں اس کے گلے میں رسی کوئی نہیں تھی، پر اگر اس کے گلے میں کوئی رسی تھی تو احسان کی رسی تھی، جس سے وہ بندھا ہوا پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ کوئی تو ایسی رسی، یہاں تو بھائی اتنا عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ وہاں ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہیں، تو ایک دن فرما رہے تھے یار حد ہو گئی ہے، جن کو پڑھایا تھا لکھایا تھا وہ مقابلے میں آ کے بیٹھ گئے، ہم نے شاگرد بنائے تھے کہ دشمن تیار کیے تھے۔ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے نا، جس سے نیکی کرو پھر اس کے شر سے بھی بچو، بعض تو اسے حضرت علی کا قول بھی کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں یہ مزاج کبھی نہ بنائیں، کبھی نہ بنائیں، کبھی کوئی ایسی طبیعت کے اندر بات نہ لائیں۔ لوگ مختلف لوگوں کے بارے میں نام لے کے ٹھٹھا کرتے ہیں معاذ اللہ، اور بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں۔ ایک خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے، تو ایک انتہائی غریب آدمی کے گھر میں نے انہیں ڈیوٹی کرتے دیکھا، تو میں نے کہا آپ یہاں ڈیوٹی کرتے؟ کہنے لگے یہ ہمارے صاحب بڑے امیر ہوتے تھے، غریب ہو گئے، سب چھوڑ گئے، حالات کا تغیر بدلا۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ کہنے لگے کیا کروں، مجبوری ہے، نمک خار ہوں، ان کے گھر کا نمک کھایا ہے، اب حالات کے تغیر اصلہ نال جنے کی کریے، وہ نسلہ تاک نہیں پھوڑ دے۔ تو وہ میرے دوست کہنے لگے میں نے اسے 20 دفعہ کہا ہے کہ تو چلا جا، سب چلے گئے اور میرے پاس گنجائش بھی نہیں، لیکن یہ کہتا ہے یہی روٹی کھائی ہے، جب راج کے ملتی تھی تب بھی کھاتے تھے، اب ایک ملتی آدھی آدھی کھائیں گے، رہنا یہیں پہ ہے۔ احسان مندی کا مزاج، اور بالخصوص اپنے قریبیوں کے بارے میں، اپنے اہل خاندان میں سے قریبیوں کے بارے میں احسان مندی کا مزاج بنائیں۔ اپنی طبیعت سے ناشکری، اپنی طبیعت سے رشتوں کو توڑنا، اپنے مزاج سے اپنے قریبیوں کے احسانات کو بھول جانا، اس سے باہر آئیں۔ اپنے اساتذہ کے لیے جذبات پیدا کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد بدرجے باپ کے ہے، اور اس استاد سے کون مراد ہے؟ شیخ مرشد بھی اسی میں داخل ہے، جس سے ہم تربیت لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کوئی خیر نصیب کرتا ہے، جس کی بات سے کچھ سیکھتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ فرماتے ہیں ان کا حق ہے، اور جو حق والے تھے انہوں نے حق اس طرح سمجھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا استاد اگر چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں بک جاؤں گا، لیکن اس کے حق سے میں آپ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو، اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے، پھر اس کے لیے دعا کرو، اپنے محسنوں کا شکریہ۔ اور یارو میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تھوڑی سی بھی محبت کی نا، مدینے والے لینے گئے میرے نبی پاک کو ہجرت سے پہلے، تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کہنے لگے وہ مدینے سے لینے آنے والوں، نبی پاک یہاں بڑے معزز ہیں، ان کا بڑا اعزاز ہے، اگر تم محبوب کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے کے جانا۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ آپ ایک دفعہ بھیجیں تو صحیح، ہم تو اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک انصاری تھے حضرت ابو الحیثم، اٹھ کے نا حضور کے قریب گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات کر لوں؟ حضور نے فرمایا کر لو۔ عرض کی حضور ہمارے جن سے بھی تعلقات ہیں ہم سب سے بگاڑ دیں گے،
हुजूर हम सिर्फ और सिर्फ आपकी गुलामी करेंगे, लेकिन एक हल्का सा डर है, अगर इजाजत हो तो अर्ज कर लूं? हुजूर ने फरमाया करो। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह कल को अगर आपको गलबा मिले और अल्लाह के फजल से मिलेगा तो फिर ऐसा ना हो कि आप अपनी कौम की तरफ लौट आए, तो फिर हमसे ये फिराक, ये विछोड़ा सा नहीं जाएगा। हुजूर फिर आप वापस तो नहीं आएंगे? तो हुजूर ने उनकी बात सुनी तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया मदीने वालों सुनो, कभी ना भूलना मैं तुम में से हूं और तुम मुझ में से हो। छोड़ के क्यों? हमारे एक बुजुर्ग से किसी ने कहा था, ओ तुम लोग मदीने ज्यादा रहते हो, हालांकि नबी पाक ने तो मक्के में ज्यादा वक्त गुजारा है। 63 साल उम्र मुबारक में से 53 साल मक्के में गुजारे, मदीना तकीबा में तो सिर्फ 10 साल गुजारे, और तुम हर वक्त मदीना करते हो। वो कहने लगे, जाके अपना कैलकुलेटर ठीक कर, तेरा ये फलसफा भी ठीक नहीं। नबी पाक ने मक्के में 53 साल गुजारे हैं और मदीने में कयामत तक के लिए डेरा लगाया है, जाके कैलकुलेशन ठीक कर। हुजूर ने फरमाया, रहना भी यहाँ है, दफन भी यहाँ होना है, कयामत में उठूंगा तो मेरी कब्र भी मदीने से खुलेगी। हजरत उमर फारूक कहते हैं, मैं हजरत सिद्दीक अकबर के पास बैठा था तो एक खातून आ गई दरबार खिलाफत में किसी काम से। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधों से चादर उतारी, उस चादर को जमीन पे बिछाया, उस बेटी को, उस खातून को अपनी चादर पे बिठाया। हजरत सैयदना उमर कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह ने आपको इतनी शानों से नवाजा है, अंबिया के बाद आप सबसे अफजल हैं, और आप अपनी चादर किसके लिए बिछा रहे? कौन है आखिर ये खातून? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान उहुद में हुजूर के कदमों में जान कुर्बान की थी। मैंने कहा हाँ। कहने लगे, ये उसी साद बिन रबी की बेटी है, ये आज आई है। और हमारे मुल्क में क्या हुआ? कभी पलट के देखना शुहदा के खानदान किस कैफियत में, कभी पलट के देखना सरहदों पे जान देने वालों के बच्चों की कैफियत क्या है। कभी किसी तकरीब में बुला लिया जाता है, 2 जुमले कह दिए जाते हैं, कोई एक आध मेडल भी दे दिया जाता है, लेकिन कभी पलट के देखना उनकी कैफियत क्या है, उनका ख्याल रखा, उन चीजों को गौर किया गया। किसी ने अगर किसी मकाम पे कोई नेकी की तो उस नेकी का एजाज रखा गया। मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, बड़ा छोटा आदमी हूं कि मैंने देखा है दीन का काम आप थोड़ा करते हैं, रब आपको अजर इतना अता करता है कि इंसान शर्मिंदगी में पानी होता जाता है। मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त तो यही बताया गया था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं ये बताया गया था। हम पाकिस्तान के हक में तकरीरें करते थे, और हिंदू पंडित जो होते थे ना, वो इस्लाम के खिलाफ, माज़अल्लाह पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करते थे, जलसे होते थे। फिर जमात अली शाह साहब कहते हैं, एक जगह हिंदुओं का जलसा था तो एक पंडित तकरीर कर रहा था। अब सारे हिंदू थे, मुसलमान था ही कोई नहीं, सब हिंदू बैठे थे और वो सुन रहे थे। तो माज़अल्लाह उसने तकरीर करते करते ना हुजूर की ज़ाते अक़दस के बारे में कोई जुमला कह दिया, कोई नाज़ेबा बात कह दी। और कोई नहीं था, वो एक मलांग था, वो पीछे बैठ के, जो दौरी डंडा नहीं होता जिनके हाथ में, डंडा भी कई रंगों का होता है उनका, वो उसने पकड़ा हुआ था और वो पता नहीं क्या उसमें पीस रहा था। अमीर मिल्लत फरमाते हैं, उसके कान में स्पीकर की आवाज गई कि हुजूर के बारे में बात कर दी। उसने डंडा पकड़ा, मलांगस आदमी था, पीछे से निकला, किसी ने रोका भी नहीं, स्टेज पे चढ़ा सीधा और 2-4 डंडे जोर जोर से पंडित के सर पे दे मारे, पंडित मर गया, पर्चा हो गया, मुकदमा हो गया, जेल हो गई। अमीर मिल्लत कहते हैं, मैं जेल में मिलने गया, मैं जेल में देखे बंदा अनपढ़ था, बात बड़ी पड़ी कर गया। अमीर मिल्लत फरमाते हैं, बंदा सादा था पर बात बड़ी हसीन कर गया, बंदा बिल्कुल बेअमल था पर बात ईमान की कर गया। आप फरमाते हैं, मैं जेल में मिलने गया तो मैंने कहा, साईं ना तो नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना तो मस्जिद आए, तू इबादत की तरफ तवज्जो नहीं करता और तूने इतना बड़ा काम कर दिया है, हिंदू मार दिया है। तो पीर साहब कहते हैं, मेरी तरफ देख के ना पंजाबी में बोला, कहने लगा, पीर जी मैनू तो सीधे लफज भी कोई नहीं आउंदे, मैनू की पता जे सीधे लफज भी कोई, मैनू नहीं पता मेरा दर्जा की है। पीर साहब, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मेरी गलती है, रोजा नहीं रखता है, मेरी गलती है, मैं इबादत नहीं करता, मेरी गलती है। पर पीर साहब, ये तो नहीं ना हो सकता कि मेरे सामने कोई मेरी उच्ची ते सुची सरकार की बेअदबी करके लंघ जाए। लफ्ज बड़े कमाल कह गया, कहने लगा, पीर साहब मैं गुनाहगार हूं पर अपने नबी का गद्दार नहीं हूं।
गुनाहगार जरूर हूं पर मैं गद्दार नहीं कि मेरे सामने को रसूलुल्लाह के बारे में आके पूछ लेते हैं लोग मसला। कहते एक मौलवी मिला था, कह रहा था हुजूर को इल्मे गैब नहीं। मैंने कहा तेनू मिलिया सी, मैनू मिलता दसना सी, मैं उन्हें तुझे मिला था ना, और तूने सुन ली बात। कैसे सुन ली, कैसे तेरे दिल में ख्याल आया? वो तेरे सामने तेरे मुस्तफा के इल्म की तौहीन कर गया, वो तेरे सामने रसूलुल्लाह के इख्तियार की तौहीन कर गया, वो तेरे सामने बैठकर नबी पाक के सहाबी की बेअदबी कर गया, हुजूर की अहले बैत की बेअदबी कर गया, और तू सुनता रहा। ये हो कैसे गया? सुनो, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं मेरे बाप को कोई गाली निकाले मैं सुन लूंगा, मेरे बड़ों को कोई बुरा भला कहे मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर मेरे मुस्तफा के बारे में बात करेगा तो जुबान पकड़ के खींच लूंगा, जुबान खींचूंगा। गैरत ईमानी पैदा करें, मगज़ कुरआन रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। अगर हुजूर का प्यार नहीं तो ईमान मुकम्मल है। हर चीज से बढ़कर ज़ाते रिसालत से प्यार, हर चीज। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं हुजूर के सामने बैठा था, एक शख्स आया, उसने आकर के कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरे हाथ के अंदर खंजर है, मैं कत्ल करके आया हूं। कातिल खड़ा हुआ। एक तरफ कुरान मजीद का हुक्म है कि जिसने एक आदमी को कत्ल किया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। हुजूर ये खंजर है, कत्ल करके आया हूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया किसको कत्ल किया? कि हुजूर सगी बहन को मारा है, सगी बहन थी, मैंने कत्ल कर दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों मारा? प्यार नहीं था? कहा मुबा बहन से किसको प्यार नहीं होता, बड़ा प्यार था, पर मारा क्यों? तो सहाबी रोने लगे, कहने लगे महबूबा मैं बड़ा प्यार करता था, पर वो काफिरा थी, मुशरिका थी, बड़ा प्यार करता था। जब भी उसके पास जाता वो आपके बारे में बात छेड़ देती। मैं उसको कहता सारा कुछ कर ले, मेरे नबी के बारे में बात ना कर दो। मैं हर शय सह लेता हूं, पर मुस्तफा करीम की जात के बारे में मैं कोई बात बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। ये वाला जुमला ना कहना। मैं उसको रोकता, मना करता, वो बाज ना आती। कहते हैं आज उसने इतनी सख्त बात की कि मैं उसका गला काट आया हूं, कत्ल कर दिया है। हुजूर मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया जा, तेरे ऊपर कोई सजा नहीं, तूने जो किया है अच्छा ही किया है, नहीं अच्छा कर डाला है जो तूने किया है। एक सहाबी नाबीना थे, आंखों से नजर नहीं आता था, रिश्ता कोई नहीं देता था, माजूर आदमी थे, निकाह हुआ, शादी हुई, 2 बेटे दिए अल्लाह, घर बस गया, बीवी कपड़े धो के देती, खिदमत करती, रोटी पका के देती, बच्चे बड़े हसीन थे। और वो सहाबी खुद फरमाते हैं, नाबीना सहाबी कहते हैं मोतियों की तरह के मेरे बच्चे, जो भी आता आके कहता तेरे मोतियों की तरह के लाल हैं। लेकिन आप फरमाते हैं एक सुबह ऐलान हो गया, मदीने में शोर हो गया, कुछ नाबीना सहाबी की बीवी कत्ल हो गई, किसी ने खंजर के दबाया, मर गई है। कहते हैं उसके लवाहिकीन इकट्ठे हुए, दरे रिसालत माप पे आए, आगे कहने लगे हुजूर हमारा कातिल ढूंढ के दे, हमारी बेटी को किसने मारा? मेरे रसूल पाक ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया भाई मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, अगर कातिल मौजूद है तो खुद उठ जाए। खुद उठे, वो नबीना सहाबी बीच में से उठ के खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया कातिल कोई बाहर नहीं, मैं खुद कातिल हूं, मैंने मारा है, मैं कातिल हूं, मैंने मारा है। मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे तो उसकी बड़ी जरूरत थी, बड़ी आदत थी, तेरी बीवी थी, तेरा घर संभालती थी, तेरे बच्चे थे। सहाबी अर्ज करने लगे हुजूर सारा कुछ ठीक था, पर वो आपकी बेअदब थी। हुजूर उसके आने से मेरा घर बस गया, रोटी पकने लगी, कपड़े मिलने लगे, औलाद होने लगी, मैं दुनिया पे आ गया। लेकिन महबूबा मैंने वो सुख क्या करने हैं जो तेरी बेअदबी पर तामीर किए जाएं। या रसूल अल्लाह मुझे क्या हाजत उस चीज की जिसमें आपका प्यार ही ना हो। या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत ही ना। हुजूर मैंने कत्ल कर डाला, मुझे बीवी नहीं चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए जिसकी जुबान पर रसूलुल्लाह के नाम के तराने हो, जो हुजूर की महफिल आन करने वाली हो, नात पढ़ने वाली हो, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज का, औलाद का, बेटियों का जिक्र करने वाली हो। मुझे वो बीबी नहीं चाहिए जो बीबी बेअदबी करे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल्लेदारों से पूछा, फरमाया बात इसकी ठीक है? कहा हुजूर वाकई बेअदब थी। नबी पाक ने फरमाया उठो फिर चले जाओ, इसने इंसान नहीं मारा, इसने गुस्ताखे रसूल को मारा है, इसने एक गुस्ताखे रसूल को मारा है। भाई याद रखें नबी पाक का प्यार ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, इस बात में किसी किस्म की कोई गुंजाइश है। हमारा किसी शख्स के साथ कोई रट्टा नहीं जमीन का, अल्लाह जानता है। हम तो इख्तलाफ की खलीज को कम करने वाले लोग, कोई इख्तलाफ नहीं, अल्लाह जानता है। और दिल रोता है कि उम्मत इकट्ठी हो जानी चाहिए। रमजानुल मुबारक है, जुम्मे का दिन है, मिंबर पे बैठा, दिल रोता है कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होनी चाहिए। लेकिन मैं उस शख्स के पास जाके कैसे बैठूं जो कहता है कि नबी माज़ अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए,
جو یہ لفظ کہتا ہے کہ محمد کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ گائے بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رسول اللہ کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے، مجھے بتلائیے میرے بھائی کس طرح کمپرومائز ہوگا، کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا؟ رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے، اور یاد رکھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، نہ نیاز کا، نہ فاتحہ کا، نہ ختم کا، نہ درود کا، اس کا دل کرے دلائے، جس کا دل کرے نہ دلائے، مستحب ہے۔ جھگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو، میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات، درد دل سے بات کر رہا ہوں، خدا را اس امت کی دلوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو، نبی پاک کی محبت رہنے دو۔ صحابہ ہر حال میں حضور سے، حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا، کس کو؟ باپ کو مارا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے؟ کہا حضور باپ نہیں چاہیے، رسول اللہ کا وفادار چاہیے، حضور وفادار چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے، اصل دین۔ اگر اس میں خامی رہ جائے، اس کے اندر کمی رہ جائے، ایمان مکمل نہیں۔ صبح قیامت رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی تیرا عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں۔ تعظیم رسالت میں اگر فرق آتا ہے، حضور کی محبت میں اگر کمی آتی ہے، تو تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول ہے۔ محبت کا کیسے پتہ چلے گا کہ حضور سے پیار ہے؟ جی جو بندہ میلاد والے دن بھی سویا رہے، معراج شریف والے دن بھی بے ہوش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی اسے یاد نہ ہو، اسے کبھی توفیق نہ ہو نعت سننے کی۔ یہ نعت پڑھتے ہیں نا حضرات تو کچھ لوگ جھومتے ہیں، کچھ مست رہتے ہیں۔ پتہ کیوں مست رہتے ہیں؟ انہیں نعت کے ذائقے کا پتہ نہیں۔ نعت تعریف مصطفیٰ ہے، اور جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دل مچل جایا کرتے ہیں۔ بھئی محبت مصطفیٰ پیدا کرے ان جگہوں پہ بیٹھے جہاں سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا، ہر چیز سے بڑھ کر۔ بھلا دی دنیا ساری انہوں نے، لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا، اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں، میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف۔ لیکن کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آئے اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے، حضور آگے بڑھے بچایا۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خبردار، حضور سید عالم حضرت عمر کا زمانہ تھا، کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے، مسجد نبوی میں اونچی آواز میں بولنے لگے، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگی کوئی شام کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ روضہ رسول ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دروں سے مارتا، تمہیں سزا دیتا۔ تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا۔ ایک لفظ اور بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں پیار ہم بھی کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے۔ کون سا؟ جو حضور نے، جس کا نبی پاک نے حکم دیا ہے۔ کون سا پیار کرتے ہیں؟ ایک لفظ آپ کو پوچھا جاتا ہے، ہم بھی پیار کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے، جو حضور نے۔ کہتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حضور نے کیا نہیں، کہا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا، حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو، جاؤ ٹھکانے لگا دو، ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، خون بہتا ہوا خون حرام ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ کہا ٹھکانے لگا دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے۔ حضور نے کہا تھا پی لینا، کیا کہا تھا؟ ٹھکانے لگا دو، پی گئے۔ واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ کہا حضور پی گیا ہوں۔ فرمایا جاؤ نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے۔ حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی، سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا، ویسے نبی پاک جب پخانہ کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی۔
اور آپ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لیے جاتے میں ساتھ جاتا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانا کرتے میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شے نہ ہوتی، میں کہتا حضور کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میں پخانا کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، میرا پخانا اندر سمو لیتی ہے۔ حضور کے پخانے اور پیشاب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ ویکھنوں تے ساڈے ورگا ہے پر اسی کدوں اس مول دے آزم وہ ورشاں تے پھردا ہے، اسی وچ گلیاں دے رول دے۔ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا 2